ایک واقعہ بابا جی محمد علی مست سرکار کا آپ کے ساتھ میں موجود تھا وہاں. تو بابا جی محمد علی سرکار مغرب کی اذان کے وقت اچانک باہر نکلے, بڑے خوش تھے. تو میں نے کہا سرکار کیا ہوا؟ کہنے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا. اس وقت بادل تھے, کوئی اعلان نہیں ہوا تھا چاند کا, تو بعد میں اعلان. اور بابا جی محمد علی سرکار کا واقعہ کوئی, کیونکہ وہ مست مجذوب تھے, وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے. تو ان کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات کیسی ہوئی اور انہوں نے کس طرح آپ سے پیار کیا؟ میں نے قرآن میں پڑھا نبی, پیغمبر, سوالین, صادین, شہدین, صادقین زندہ ہوتے ہیں کہ آپ شعور نہیں رکھتے ہیں. تو میں بابا جی محمد علی مست کو مست سوالین سمجھتا ہوں, وہ ہے بھی سالین ہے. تو میں کہ میں آج دیکھتا ہوں, میں نے نلایا ان کو, تو 2 دفعہ میں نے دیکھا انہوں نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا. جنازہ پڑھانے سے پہلے تو میں نے چہرہ نہیں دیکھا تھے, تو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میرا وہم ہے نا, دوسرا پھر وہ مسکرائے آنکھیں کھول کے, تو پھر آنکھیں کھلی بھی دیکھی, بند ہوئی تھی. تو مساوت قرآن جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. تو میں نے آنکھوں سے دیکھا سوالین زندہ ہوتے ہیں, وہ اللہ کے حکم سے سو جاتے ہیں بس. لیکن وہ جو سوالین ہوتے ہیں نا, ان کے بارے بزرگوں نے فرمایا جب زندہ ہوتے ہیں نا تو میان تلوار میان میں ہوتی ہے, جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ تلوار میان سے باہر آ جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے. پہلے میں ان کے پاس جا کے التجا کرتا تھا, اب میں سوچتا ہوں تو ہو جاتا. میں التجا نہیں کرتا, لفظوں میں نہیں بیان کرتا, سوچتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. اس میں ثابت ہو گیا جو سوالین ہے نا, جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے پہلے بھی قریب تو اور مزید قرب ہو جاتا ہے, پھر دنیا کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر جنت میں ہوتے ہیں, تو پھر اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی ہے پہلے بھی, تو اور بات ہو جاتی ہے, پھر اللہ خوشیاں دکھاتے ہیں. بابا جی محمد علی مست سرکار رمضان شریف میں دنیا سے جب وصال کیا تو وہ رمضان شریف میں وہ جو ان کا علاقہ ہے پتوں کی کرانی والا, اسے کرانی والا جو جہاں جنازہ کا ٹائم تھا, ہم نے دیکھا ہے کہ لاکھوں کی لوگ میں تعداد میں لوگ تھے. وہ سارے لوگ وہاں علاقے کی بے شمار لوگ حیران تھے کہ یہ دنیا کہاں سے آئی, اور آپ کا جنازہ مبارک ایسا محسوس ہے جیسے آپ ہل رہے ہیں. سب نے دیکھا, اور ماشاءاللہ برکت ہی برکت تھی. رمضان شریف کا 17واں روزہ تھا. اور سب سے بڑی بات مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے نا مجھے میرا جنازہ آپ نے پڑھانا نا. تو میں کہا بابا جی میری داڑھی چھوٹی ہے تو شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو وہاں پہ اہل حدیث رہتے, کوئی اعتراض کری بابے کا جنازہ نہیں ہوا, کہتے پھر مراج دن اپنی مرضی کر لینا, لیکن پڑھائی سید سے. تو پھر میں نے ایسے کیا, ہمارا بھائی تھا اس کو کہا, میں نے جاد حسین شاہ صاحب ان کو کہا, تو ان مان کے پھر پڑھایا. میں قربان جاؤں کہ بابا جی محمد علی مست کمالات تھے 97 جگہ. تو میں نے ظاہر میں اسی دن میں نے جانا عمرے پہ جانا تھا. مثلا میری فلائٹ 8 بجے سے, اس صبح 6 بجے روزہ کھلتا تھا, 6:15. تو پتوں کیا 2 گھنٹے کا سفر ہے. ایئرپورٹ میں نے کہا بھی بابا صاحب بنا ٹکٹ اگلی کرانی پڑی. میں نے لاجو ان کی ڈیوٹی تھی, مجھے سب دوستوں نے, میں کہا یار بابا جی نے مجھے پردہ کرنا ہے, چل پڑا کہ جنازے کا آپ کا انتظام کرنا ہے, قبر پہ آپ نے اتارنا ہے, تو کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا. اندازہ کرے میں 8:15 بجے جہاز نے اڑنا تھا, میں 11:30 پہنچا تو جہاز کی بوٹنگ شروع ہوئی. بس اس سے بڑی کیا برکت ہے. تو میں نے کہا چلو نیا جو آئے گا اس میں چلے جاؤں. تو بورڈنگ ہی میں جو ہی پہنچا ہوں تو اعلان ہوا کہ بورڈنگ شروع ہوئی. تو مجھے 10 بندوں نے دیکھا, انہوں نے کہا شاہ جی آپ کی وجہ لیٹ ہوئے. جتنے سارے عمرے والے ساتھی جانتے ہیں, کہتے ہیں آپ بتا چلا جہاز کیوں لیٹ ہوا, آپ کی وجہ سے لیٹ ہوا. میں کہا میں تو بکھلایا ہوا تھا, غم بھی تھا, تو میں تو ان کے کوئی بات نہیں جواب دیا کیا کہہ رہے ہیں. بعد میں مجھے پتا چلا یہ فلائٹ ہی کپتان ہی کہتا میری طبیعت خراب ہے, میری طبیعت بحال ہوگی تو میں جاؤں گا. تو یہ بزرگوں کی کرامتیں ہیں. اچھا حضور, ہم آپ کے ساتھ بابا جی محمد علی مست سرکار کے گاؤں بھی جاتے تھے, وہاں ان کی مجھے شرف حاصل ڈرائیوری کرنے کا بھی. اور وہاں جو میرے کوئی دوست رہتے تھے, وہاں کا پانی آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے, اتنا نمکین کڑوا تھا. جب سے آپ نے پردہ فرمایا الحمدللہ پانی بھی قابل برداشت ہو گیا, یہ میٹھا ہو گیا جی. میں آپ فرماتے تھے مراج دینا, جب میں زمین میں جاؤں گا نا شکر ہی ہو جائے گی.
मैं कि शक्कर कैसे हो जाएगी? वो कहते महाराज ने तो मुंह में डालेगा, तुम फिर बात करना मेरे से। वो ऐसे कहते, मैं नीचे जब जमीन में जाऊंगा ना, बस तुम खर्चा करना जरूर, खर्चे से ना हाथ रोकना, तो नीचे शक्कर शक्कर हो जाएगी। फिर मैं पानी वो बोर किया तो मीठा पानी आ गया, यानी कड़वा पानी हर जगह में, वहां से मीठा पानी जो मर्जी आज के से देख ले। मैं बाबा जी की जिंदगी में कड़वा था, जब वो दुनिया में से गए तो मीठा पानी जो मर्जी आज जाके देख ले। ये बुजुर्गों की करामत है। अहले हदीस रहते हैं, वो बताएंगे कि पहले कड़वा ही था, खारा पानी था, अब मीठा पानी, अल्हम्दुलिल्लाह।